الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب قول الله تعالى والعاملين عليها اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان صدقات پر مقرر عاملوں کے لیے ومحاسبة المصدقین مع الامام اور صدقات وصول کرنے والوں کا حاکم کے پاس حساب پیش کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یوسف بن موسیٰ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی اسامہ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ہشام بن عروہ نے۔ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد، بنو اسد کے ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا علی صدقات بنی سلیم، بنو سلیم کے صدقات پر، یدعبن اللتبیہ جسے ابن اللتبیہ کہا جاتا تھا۔ فلما جاء حاسبہ، پھر جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حساب لیا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں۔ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں۔ اس میں ایک طرح کی قسم کیا ہے؟ جو صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر ہوتے ہیں، نگران مقرر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتے، اپنا جا کر انہوں نے صدقات کی وصولی کا کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں بھی زکوٰۃ کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ لہذا دین اسلام کی خدمت کسی طرح سے بھی کی جائے، وہ خطبہ جمعہ ہو، مسجد کی امامت ہو، درس و تدریس ہو، تحفیظ کی کلاس ہو، کسی اور طرح سے دین کی خدمت کی جائے، اس پر پیسے لینا نہ صرف یہ کہ جائز، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ مستحسن عمل ہے۔ ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین مزدوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جو کتاب اللہ پر لی جائے۔ بعض بے وقوف لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو علماء پر اس طرح تنقید کرتے ہیں کہ آپ قرآن پر پیسے لیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دے کر پیسے لیتے ہیں۔ یہ احمقانہ باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق اس کائنات کے اور اس امت کے سب سے افضل جو انسان ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس وقت انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی جو صحیح البخاری کے اندر ہی موجود ہے، وہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرماتے ہیں لقد علم قومی ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤونۃ اہلی، میری قوم جانتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا کاروبار جو ہے وہ میرے گھر والوں کے اخراجات سے عاجز نہیں ہے۔ وشغلت بامر المسلمین، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو چکا ہوں۔ فسيأكل آل ابی بکر من هذا المال، اس لیے ابو بکر کے گھر والے اب اس مسلمانوں کے مال سے کھائیں گے۔ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیے کام کریں گے۔ تو چونکہ وہ خلیفہ وقت تھے، پہلے کاروبار کرتے تھے، اب کاروباری ساری مشغولیات ان کی کہاں صرف ہو گئیں؟ خلافت میں۔ اب اگر وہ کاروبار کرنے کے لیے جائیں تو خلافت کے جو امور ہیں وہ سر انجام نہیں دے پائیں گے، لہذا خلافت کا میں کام کروں گا اور میرے جو گھر والے ہیں وہ مسلمانوں کا جو مال ہوگا بیت المال اسی میں سے کھائیں گے۔ تو یہ بالکل حلال اور طیب پاکیزہ مال ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے؟ مسجد میں یا مدرسے کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں، جس بجلی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کیا وہ للہ فی اللہ نہیں ہوتی؟ وہ زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ کیا مدرسے کا کھانا نہیں پکتا جس کانفرنس میں ہم جا کر شریک ہوتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں؟ جی، اس لیے مال کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو زکوٰۃ وصول کرنے والے یا دین کا کسی طرح سے بھی کام کرنے والے ہیں، ایک معروف طریقے کے ساتھ اگر وہ اس میں سے مال لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز عمل ہے۔ دوسری بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللتبیہ رضی اللہ عنہ کو عامل مقرر کیا، اور جب وہ تشریف لائے تو ان کا حساب لیا۔ تو حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کا حساب کتاب لے، کہیں وہ خیانت نہ کر بیٹھیں، کیونکہ مسلمانوں کے اجتماعی مال میں خیانت یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، اسے تیر لگا،
یہ بھی صحیح البخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے ہنی اللہ الشہادہ، واہ کیا کمال ہے، شہادت کی موت اس کو ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل والذی نفسی بیدی، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ التي اصابها یوم خیبر من المغانم، جو خیبر کے دن مال غنیمت سے جن کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس نے ایک چادر چرائی تھی، وہ چادر اس وقت آگ کے شعلے بن کر اس کے اوپر وہ سایہ اس نے کیا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کا جو اجتماعی مال، ایک ہے عام چوری، ایک ہے مسلمانوں کے مال میں سے کرپشن کرنا، وہ مسجد کا مال ہے، مدرسے کا مال ہے، کسی بھی اچھے مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا مال ہے، اس کو استعمال کرنا ناجائز طریقے کے ساتھ، اس میں کرپشن کرنا، خیانت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ اس کے اوپر پیش کی جا رہی ہے۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا میں نے بھی ایک اور دو تسمے لیے تھے، یہ اب مجھ سے لے لیں۔ آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن لے کر آنا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عوض بھی تم پہ آگ پیش کی جائے گی۔ ایک ہے کہ وہ مر گیا، ایک ہے جو موجود تھا، اس آدمی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سختی والے الفاظ تھے وہ آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ تو یہاں سے دوسری بات جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ واضح ہوئی کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی مال ہے، اس مال میں خیانت کرنا یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔